تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تعریفات، نظر و نیاز، صدقہ اور خیرات اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، داتا رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، آج کا مسلمان سب سے پہلے تو صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ اکثر مسلمان نام عبداللہ، عبد الرحمن ہوگا، عبد المالک ہوگا، کلیم اللہ ہوگا، لیکن حرکتیں، کام ایسے ہوں گے کہ شیطان بھی ان کی پناہ مانگے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ ہمیں وراثت میں دے دیا ہے۔ وہ کلمہ کہ جس کا وزن، جس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک پلڑے کے اندر ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمے کو رکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں وراثت میں دے دیا ہے۔ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی کفر میں گزار دے، وہ مشرک ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، بدھ مت ہو، یا کسی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں ہو، حتیٰ کہ اس کی عمر گزر جائے، اب بڑھاپے کی حالت ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ کلمہ پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کر لے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دستگیر، کوئی داتا نہیں ہے، اور یہ کہہ دے واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کلمے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کفر میں زندگی گزاری اور بڑا مال و متاع کمایا، بڑی عزت بنائی، بڑے عہدے حاصل کیے، اگر وہ کہے کہ میں اپنی صدارت پہ کسی کو بٹھاتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دوں گا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔
اس کو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی چار دیواری کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا۔ جب وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے گا، صرف کلمہ پڑھے گا، اقرار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل چیز کلمہ ہے یا نہیں؟ تو اس کلمے کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں، محنت کریں۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آپ نے بخوبی سنا ہے، سب نے دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو ہمارا بھی یہ اقرار ہونا چاہیے، دل سے تصدیق ہونی چاہیے، عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانتے نہیں۔ ہمارا الہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مشرکین کو چیلنج کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ ان کے بڑے بڑے 4 بت، لات، منات، عزا، حبل، جن کے سامنے وہ جھکتے تھے، اپنی مناجات رکھتے تھے، کسی سے اولاد مانگتے تھے، کسی سے شفا مانگتے تھے، کسی سے رزق مانگتے تھے، کسی سے بارش مانگتے تھے، کسی سے کیا مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے نا، یہ تصویر سے ہوئی ہے۔ یہ لات، منات، عزا، حبل کون تھے؟ یہ اس دور کے، اپنے دور کے نیک لوگ تھے، ولی لوگ تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے مشورہ دیا کہ تم ان بزرگوں کے چہروں کو بھول جاؤ گے، ان کی شبیہیں بنا دو، ان کے چہرے، ان کی تصاویر بنا دو، تاکہ تمہیں ان کے چہرے یاد رہیں، تم ان کو دیکھ کر رب کو یاد کر لیتے ہو۔ مطلب رب کے ساتھ ان کا اتنا تعلق ہے، وہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ کس نے مشورہ دیا؟ شیطان نے۔ انہوں نے بت بنا دیے۔ پہلے تو بت بنائے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ نسل چلی گئی، دوسری نسل آ گئی، انہوں نے اس سے مانگنا شروع کر دیا کہ شاید الہی یہ ہیں، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی کم عقلی ہے کہ جن بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے، جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور جو اپنا چہرہ نہیں بنا سکتے، جو اپنے منہ پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، کتنے عقل پہ بند باندھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو خالق مالک مان لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہمارا خالق مالک وہ ہے جو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، چاند سورج کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، داتا رب ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک ہی خالق مالک ہے، باقی تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات اللہ کے در کی بیکاری ہیں، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان کا خالق بھی وہی ہے، ان کا مالک بھی وہی ہے، ان کو زندہ کرنے والا بھی وہی رب ہے، اور وہی رب ان کو مارے گا۔ ہم سب کو کس نے مارنا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ ایک حقیر سے قطرے سے ماں کے پیٹ میں اتنا خوبصورت انسان بنانے والا، ماں کے پیٹ میں دیکھتی ہوئی آنکھیں دینے والا، بولنے کے لیے زبان دینے والا، سونگنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ناک دینے والا، سننے کے لیے کان دینے والا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دینے والا، چلنے کے لیے پاؤں دینے والا، دھڑکتا ہوا دل دینے والا، اور جس نے بغیر مانگے والدین بھی دیے، یہ جسم بھی دیا، یہ نعمتیں بھی دی، رشتہ دار بھی دیے،
دوست احباب بھی دیے، عقل شعور بھی دیا، فہم دیا۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ آئیے پھر اس رب کے سامنے جھک جائیے، اس رب کو خالق مالک حاجت روا مشکل کشا مان کر اس کی عبادت کیجیے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ وراثت میں مل گیا ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ دن اور رات میں مسلمان کے اوپر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے کفر کر لیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ہم کتنی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں ہمیں خارج تک نہیں ہوتی۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر عصر کی چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے سارے اعمال تو ضائع ہوئے۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کے کپڑے لتے خوراک گھر بار بیوی بچے رشتہ دار دوست احباب ماں باپ ہر چیز جل کے راکھ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دنیا میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، تن تنہا رہ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ایک نماز عصر کی جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ یہاں لوگوں کی روٹین ہے، روزانہ عصر کی نماز چھوڑتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی روٹین ہے، روزانہ 20 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم فجر کی ہماری بستروں کے اندر چھوٹ گئی، سردی تھی آنکھ نہیں کھلی، ظہر کی ہماری کام کے اندر چھوٹ گئی، اور عصر کی ہماری تیزی میں چھوٹ گئی کہ کام کی تیزی ہے، مغرب کی پھر سفر میں چھوٹ گئی، عشاء کی پھر ہم نے سستی دکھا دی کہ ٹھنڈا پانی ہے، کون جائے، تھکے ہوئے آئے ہیں، تھکاوٹ میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا اور اس کو موت آ گئی، اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں فرشتہ ہتھوڑا اٹھائے گا، ایسا ہتھوڑا کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے سر پر مارا جائے گا، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پس اس سر کو کٹھا کیا جائے گا، پھر اس کو مارا جائے گا، پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس کو کٹھا کیا جائے گا، اس کی یہ سزا ہوتی رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ ہم گناہگار خطاکار لوگ ہیں، ہم 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نمازیں اس لائف کے اندر چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رو لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اللہ نے اگر ہم سے حساب کتاب لینا شروع کر دیا، اگر اس کا فضل نہ ہو کرم نہ ہو تو دنیا کے اندر بھی ہمارے چہرے چینج ہو جائیں۔ یہ پیارے پیغمبر کی مہربانیاں ہیں، اس کی دعائیں ہیں، نہیں تو باقی امتوں کے اندر جتنے گناہ پائے جاتے تھے وہ اس امت کے اندر سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس پر عذاب آ جاتا تھا، کوئی دوسرا کوئی گناہ کرتی تھی، قوم لوط، اس پر گناہ آ جاتا تھا، عذاب آ جاتا تھا، کوئی کیا گناہ کرتی تھی اس پر عذاب آ جاتا تھا۔ یہ بندر جو سور ہیں یہ بھی میرے بھائیوں گناہگار لوگ تھے، اللہ نے ان کی شکلیں چینج کر دی۔ ہمارے اندر یہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تو رب العالمین کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، اور اس سانس کا پتہ نہیں ہے یہ کب ٹوٹ جائے، یہ کب دھوکہ دے دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل بھی میں گھوموں پھروں گا، کھاؤ پیوں گا۔ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی بتا تو کتنا جی سکتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول کو 2-4 دن تو جی لوں گا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اپنی زندگی کا اتنا یقین نہیں ہے کہ یہ آنکھ جھپکے دوبارہ کھل ہی نہ پائے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے اور میں یہ دنیا فانی چھوڑ کے چلا جاؤں۔ وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں
اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے 1 سیکنڈ میں آرڈر آ سکتا، 1 سیکنڈ میں، 2-3 سیکنڈ کے بعد آنکھ روزانہ جھپکتی ہے، 2-3 سیکنڈ کے بعد ہر ایک کی آنکھ چپکتی ہے کہ 2-3 سیکنڈ سے اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے اور اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور ہم کوئی 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 سال جینے کے بعد بھی مرنے کی تیاری نہیں ہے ہماری۔ کیا تیاری ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو رب کو کون سا عمل دکھاؤں گا کہ یا اللہ یہ میری نیکی ہے، اس نیکی کے بدلے مجھے جنت میں دے دے۔ کوئی ایسی ایک نیکی تو بتائے جو رب کو دکھا کر جنت میں جا سکیں۔ میرے بھائیوں، اتنے گناہ گار ہیں، رمضان کے اندر تھوڑی سی گرمی آ جائے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، بھی روزہ نہیں رکھا، کیا کروں جی، ڈیوٹی بڑی سخت ہے، کیا کروں، بچوں کا پیٹ پالوں یا روزے رکھوں، اوپر سے عید ہے، اتنے اخراجات ہیں، لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے کہ سارا مال میں بڑی محنت سے کمایا ہے، سارا بانٹ دوں، اپنے لیے کیا چھوڑوں۔ حج اس لیے نہیں کرتے میرے بھائیوں کے مال خرچ ہو جائے گا، اور اللہ کی قسم ایسے لوگ دیکھے ہیں جس کے پاس مال کے انبار ہیں، رب العالمین اس کو توفیق ہی نہیں دیتے حج کرنے کی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی 5 بنیادیں، اسلام کے پلر، ذرا سوچیں ان کے اوپر ہم قائم اور دائم ہیں، جبکہ جنت ان 5 کو ماننے سے نہیں ملے گی، ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، بات کرو سیدھی اور سچی۔ جب سیدھی اور سچی بات کرو گے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ آج ہم سیدھی بات کرتے ہی نہیں، کسی سے پوچھ لیا جائے کیا ہوا جی، اس کو گولی دے دی۔ آج ہم بات ہی ٹیڑھی کرتے ہیں، بات ہی گھما کے کرتے ہیں، اصل میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو آج کل نئے فارمولے، نئے الفاظ نکال لیے ہیں، کیسا گھمایا، کیسے گولی دی، کیسے چکر دیا۔ حقیقت میں یہ جھوٹ ہے، اور میرے بھائیوں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے، کاتبین لکھ لیتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے، لوگ بڑے مجبور ہیں، پریشان ہیں، ہر بندہ ہی ہر محلے کے اندر 1-2 گھر لازمی پریشان ہے۔ وہ کسی حاجت کے لیے آ جائے، کوئی اس کو ادھار دے کے بیٹھ جائے، پھر دیکھو وہ آپ کی چپلیں گھسا دے گا، آپ کے سامنے ایسے رونے دھونے کرے گا، وہ پیسے واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جو دینے والا ہے، جس کا دل نرم ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کروں۔ اگر 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی جب ٹائم سے پیسے واپس نہیں دیں گے تو اس کا سب سے دل اٹھ جائے گا۔ وعدہ کرنا پھر اس کو پورا نہ کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تھوڑے سا لڑائی جھگڑا ہو، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ امانت رکھوائی جائے، خیانت کرنا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ وہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، کوئی منہ ماری ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے گالی گلوچ کرے لڑائی جھگڑے کے اندر، وہ کون ہے؟ وہ پکا منافق ہے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر یہ منافقت ہے یا نہیں، جبکہ تقوی دیکھیں تقوی ہے یا نہیں۔ جنت میں منافق لوگ جائیں گے یا متقی لوگ جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جنت کے اندر متقی پرہیزگار لوگ جائیں گے، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، جن کے دل کے اندر تقوی ہوگا۔
اور جہنم کے اندر منافقین لوگ جائیں گے، تو تقوی کی نشانیاں اپنے اندر ڈھونڈیں۔ ہر جمعے کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر عیدین کے خطبے میں ہم 3 آیات سنتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے اندر رب العالمین 5 مرتبہ تقوی کا ذکر فرماتے ہیں۔ 5 مرتبہ۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کو۔ تقوی ہوتا کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ ایمان ہے۔ جس انداز سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکلا اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ جہاڑیوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، کس انداز سے جہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، ادھر گناہ پھیلے ہوئے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹیں گے، اپنے آپ کو بھی سمیٹیں گے، جھاڑیوں سے بچ بچا کے جو گزرتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہے۔ آج آنکھوں کا زنا ہے، آج زبان کا زنا ہے، آج کانوں کا زنا ہے، آج ہاتھوں سے گناہ ہے، آج پاؤں سے گناہ ہے، آج دوستوں یاروں سے غیبتیں لوگوں کی سننی پڑتی ہیں، آج جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آج بہتان لگانا پڑتا ہے۔ ان سب سے بچ کر گزرنا یہ تقوی ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر دائیں بائیں ہو جانا، فتنے سے بچنا۔ متقی پرہیزگار ہوتا کون ہے؟ جن کے اندر 4 علامتیں پائی جائیں۔ ذرا سوچیں، غور کریں، وہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو الحمدللہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ متقی پرہیزگار کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں چھوٹا سا گناہ ہو جائے فوراً وضو کریں گے، 2-4 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اب دیکھیں یہ علامت ہمارے اندر ہے۔ اللہ کی قسم قربان جاؤں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو معصوم الخطا، گناہوں سے پاک، کہ جس کے قریب گناہ نہیں آتا تھا، وہ نبی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اللہ سے۔ جن کے قریب گناہ نہیں آتا تھا وہ نبی 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں، اللہ کی قسم کوئی ایک لمحہ تو بتاؤ ہم گناہ سے بچے ہوں۔ کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 1 دن، مہینے، ہفتے تو چھوڑ دو، کوئی 1 دن اٹھا کر دیکھو، اس پورے دن کے اندر میں آنکھوں کے زنا سے بچا ہوں، زبان کے زنا سے بچا ہوں، زبان کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، ہاتھوں کے گناہ سے اگر میں بچ گیا ہوں، کوئی 1 دن تو دیکھو پوری لائف کے اندر، کوئی 1 دن ایسا ہو میں نے لوگوں کے اندر گزاری ہو، معاشرے میں گزاری ہو، آنا جانا کیا ہو اور میں گناہ سے بچ گیا ہوں، کوئی 1 دن نہیں ہوگا۔ آج تو فون کھولو گناہ، ٹیون گناہ کی، آنکھ اٹھاؤ گناہ، زبان سے بولو گناہ، لوگوں کی باتوں سنو گناہ۔ ہم تو گناہوں کی انبار لگا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے اللہ کی قسم یہ عزم کریں، عہد کریں، جب تک زندگی ہے ہم روزانہ صبح شام انشاءاللہ استغفار کریں گے، کم از کم 100 دفعہ کریں گے۔ صرف 3 منٹ لگتے ہیں 100 دفعہ استغفار پڑھنے کے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ سے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کئی قسم کے استغفار ہیں۔ استغفر اللہ واتوب علیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اللہ کی قسم سید الاستغفار جو 1 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگر رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک مر جاتا ہے، اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ اگر کوئی رات کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک مر گیا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے گا۔ 1 دفعہ سید الاستغفار 2-3 لائنوں کا ہے، آپ یاد کریں، آپ کر سکتے ہیں یاد۔ یہ سید الاستغفار لازمی روٹین بنائیں کہ شاید کہ یہ دن میرا آخری دن ہو، شاید یہ رات میری آخری رات ہو۔ تو میرے بھائیو، استغفار کرنا تقوی کی پہلی علامت۔ دوسری علامت ہے نیکی میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا۔ اگر آج امام صاحب کہہ دے جی کیا کہ آج پانی نہیں ہے، محلے کے 2-4 نمازی جو جلدی آئے، بھائی 2-4 بالٹی بھر کے لے آنا،
مسجد میں پانی ختم ہے، کیا ہے کوئی مسافر آ جاتا ہے، اعلان تو کر دیا ہے، کوئی مسافر آ جاتا ہے، اس کے لیے وضو کے لیے اور استنجے کے لیے پانی ہونا چاہیے، ہمارے ماتھے پہ شکن پڑ جائیں گے، بل آ جائیں گے، مولوی صاحب نے مجھے ہی دیکھا پانی کے لانے کے لیے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجر کا کام ہے یا نہیں؟ یہ ثواب ہے یا نہیں؟ ہم اس چھوٹی سی نیکی بھی ہمیں چبھے گی کہ یہ کیا اچانک میرے اوپر بم پھوڑ دیا، میں آیا ہوں نماز پڑھنے، جب انہیں پانی لے کے آ جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، کسی کو وضو کروانا کتنا بڑا اجر ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، آپ اس کا سبب بن گئے ہو، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا آپ کو بھی مل جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایک زانی عورت اگر کتے کے نجس جانور کے بچے کو پانی پلائے، اس پر ترس کھائے، رب اس پر ترس کھا کے اس کو جنت میں جگہ دے دے، ہم مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، اس کو وضو کھلائیں گے یا اس کے کسی کام آئیں گے، کیا اللہ ہمیں جنت نہیں دے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، یہ دین کی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، ان کا اپنا اجر ہے، لیکن میرے بھائیو، حقوق العباد ایسا ہے، حقوق العباد ایسے عمل ہے جو انسان کو بہت زیادہ جنت کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ دوسری علامت کیا ہے؟ نیکی میں سبقت۔ کہیں پتھر پہ پڑے ہوئے پتھر کو بھی اس لیے ہٹا دیا کرو کہ یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی بائک نہ آ جائے، کسی بچے کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں کسی گاڑی کے ٹائر سے نکل کر کسی کو لگ نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، شاید کہ آپ کا روڈ پہ پڑا ہوا پتھر ہٹانا بھی رب کو پسند آ جائے اور رب العالمین آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دے۔ کسی کو سلام کرنا، السلام علیکم کہنا 10 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا میرے بھائیوں 20 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ہیں۔ آئیے نیکی کمانے کے کام کو سمجھیں۔ تیسری علامت کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا، جو آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں صحابہ بیٹھے ہوئے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم میں میرا ایک ایسا صحابی موجود ہے جس کو آسمان کے فرشتے دنیا میں آ کے سلام کرتے ہیں۔ سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، اگر ہم میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہو سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ عمران بن حسین ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا عمران بن حسین 30 سال تک چارپائی پر بیمار پڑا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا۔ جب بھی کوئی آیا، کسی نے پوچھا عمران کیسے ہو، کہتا ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ نہیں کہا میں نے اتنے ڈاکٹر چینج کر دیے، اتنے پیسے لگا دیے، اتنے میں نے ٹیسٹ کروا لیے، کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا، صحیح نہیں ہو رہا ہوں، میں تو مر گیا، اس سے اچھا تو مر جاؤں تو اچھا ہے۔ کیا خیال ہے 30 سال تک کوئی چرپائی پر پڑا رہا ہے، اس کی تو اولاد بھی کہے گی یا اللہ اس کے لیے بہتری کر دے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ 30 سال تک بیمار پڑا رہا اور الحمدللہ کہتا رہا، اس کے صبر کی وجہ سے آسمان کے فرشتے دنیا میں آ کے اس کو سلام کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، گناہ سے بچیں۔ سب سے پہلا فارمولہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں، پچھلے گناہوں پر پانی پھیریں، پچھلے گناہوں کی کتاب پڑھوا دیں، ختم کر دیں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین جو سنایا ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اللہ سعادت کی زندگی دے اور جب بھی موت دے کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اعلان ہے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، دعا کیجیے کہ جتنوں نے کہا ہے، جتنوں نے نہیں کہا، جتنے مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم لوگوں میں کوئی بیمار ہے، ہمارے گھروں میں بیمار ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جتنے یہود و نصارہ، کافر، ہندو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ جتنے مجاہدین اللہ تیرے رستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ جتنے اسیر ہیں ان کو آزادی جیسی نعمت نصیب فرما۔ جتنے زخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت یابی عطا فرما۔ اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ یہ 57 مسلمان حکمران جو گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی غیرت کو جگا اور ان کو فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا اعلان یہ ہے میرے بھائیوں، پہلے بھی اعلان کیا ہے، جو جمعے کے لیے اذان کے بعد آتا ہے اس کو جمعے کا اجر نہیں ملتا، اس کو جمعے کا اجر نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے گیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، جو خوشبو لگا کے، نہا کے، تیل لگا کے، کنگھا کر کے، اچھا لباس پہن کے جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ بات کریں ہم پورا سال محنت کر کے ہم اونٹ کی قربانی سال میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی کا اجر، دمبے بکرے کی، اس طرح اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو منبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، خطیب کھڑا ہو کر خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے بھی صفوں میں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں۔ وہ بعد میں آنے والے کا رجسٹر میں نام درج نہیں کرتے، اس لیے اس کو جمعے کا اجر نہیں ملتا، صرف وہ ظہر کی نماز کا اجر لیتے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک دن جو جمعے کا اجر پا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے گناہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کا اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 1:05 پہ آیا ہوں، لیٹ ہو گیا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے آگے آیا ہوں، تو صرف 2 بھائی تھے، ایک امام صاحب، ایک ہمارے یہاں کے ذمہ دار محمد اشفاق بھائی، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں نے کیا ان ٹائلوں کو، کھڑکیوں کو، دیواروں کو، چھت کو، پنکھوں کو خطبہ سنانا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ٹائم پہ آئیں گے 1 بجے تو انشاءاللہ یہ 1:35 پہ بھی ہم ختم، 35 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، 40 پہ انشاءاللہ جمعہ کھڑا ہو جایا کرے گا۔ جب آپ آئیں گے لیٹ، جو آئیں گے ہمارا بھی دل یہ ہوگا کہ ہم بھی اتنی دور سے آئے ہیں، کوئی اللہ رسول کی